تو تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، وہ کارخانہ میرے، ایک بار ذرا ہاتھ بلند کر کے کہیے میرے ساتھ، وہ کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ سبحان اللہ۔ قاری محمد شہزاد صاحب خوبصورت انداز سے اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ آج کے صدائے محراب پروگرام میں خصوصی طور پر ہماری دعوت پر تشریف لانے والی شخصیت، آج کے پروگرام کی صدارت فرمانے والی شخصیت، درگاہ عالیہ غوث یگانہ چھالے شریف کے سجادہ نشین پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب قادری سروری، آپ اس وقت جلوہ افروز ہیں اور آپ کی زیر سرپرستی صوفیانہ طرز پر درس و تدریس اور لنگر کے ساتھ ساتھ انجمن غوث یگانہ فاؤنڈیشن چھالے شریف کی طرف سے خدمت و فلاح انسانیت کے لیے ایک انتہائی منظم سلسلہ چلایا جا رہا ہے۔ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب ایک بڑی ہی محبت کرنے والی اور بڑی ہی نرم دل شخصیت اور پیکر اخلاص و محبت شخصیت ہیں۔ آپ کی زیر سرپرستی اندرون اور بیرون ملک میں صوفیانہ و درویشانہ انداز میں اشاعت ترویج دین اور خدمت خلق کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں آپ کے لخت جگر بیرسٹر پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب، قدیم و جدید علوم کا حسین امتزاج اور اپنے آباء و اجداد کی طرز پر صوفیانہ مزاج کی حامل شخصیت ہیں۔ انگلینڈ میں بھی آپ بڑے بڑے اداروں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ LLB انگلینڈ کے معروف ادارے میں کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی بات یہ ہے کہ درویشانہ طبیعت کے مالک ہیں اور نرم مزاج کے مالک ہیں اور اپنے والد بزرگوار کی روحانی تربیت میں رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ قبلہ شاہ جی صاحب سے بھی تعلیم و تربیت اور فیوز و برکات حاصل کرنے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ بڑا پرانا اور بڑا قریبی ایک تعلق ہے۔ پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب ہمیشہ قبلہ شاہ جی کے بارے میں یہ فرماتے ہوتے ہیں کہ شاہ جی کی صلاحیتوں سے استفادہ نہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت حد درجہ کی محبت رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ شاہ جی حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہے۔ قبلہ تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت صاحبزادہ والا شان بیرسٹر پیر سید اسرار الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں، آپ تشریف فرمائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔
معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، معزز ہیں نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہے۔ محترم شیخ و استاد، ذی وقار اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کاموں سے۔ Do not think that Allah subhanahu wa ta'ala is unaware of what the oppressors do۔ میں اپنی ذات کو ہرگز اس قابل نہیں سمجھتا کہ اپنے استاد محترم کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی بیان، کوئی خطاب، کوئی گفتگو کروں۔ خطاب انشاءاللہ آپ فرمائیں گے، میں تو سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن مجھے فخر ضرور ہے کہ مجھے میرے استاد نے حکم مجھے میرے استاد نے حکم دیا کہ آج کے دن اس پاک بارگاہ میں حاضری دوں، تو حاضری کے لیے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اور آج کا جو موضوع ہے میرے لیے ویسے اس پہ بات کرنا ویسے ہی بہت مشکل ہے۔ یہ موضوع ایک ایسی ہستی کے بارے میں ہے جن کا خیال کر کر روح کانپ جاتی ہے۔ سامعین محترم، تاریخ اسلام کی یہ وہ ہستی ہیں جن کا اصل مقام صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ قیامت تک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کی پاسباں سیدہ زینب ہیں۔ میری حیثیت بالکل نہیں ہے، میری حیثیت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کا مقام، آپ کی شان بیان کروں۔ I genuinely do not consider myself worthy to speak of the high station of سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ ہیں بنت دختر سلطان دو سرا زینب، قرار و راحت مولائے مرتضی زینب، خاندان رسالت کی شیر دل خاتون، بتلائے ارد و کرب و بلا، نور عین پیغمبر، راحت قلب حیدر و صفدر، ثانی زہرا بطول، آبرو دین رسول، خاتون جنت کا عکس جمیل، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہستی معظمہ ہیں جنہیں اہل دل شریکت الحسنین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ولایت کی آپ شہزادی ہیں، شی از اے کوئین آف سینٹ ہوڈ، جنہوں نے اپنے بھائی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینہ پاک سے سفر شروع کیا اور ہر مشکل کا سامنا کیا۔ She started her journey with Imam Hussein alayhi salam from Madinatul Munawwara, and she did not back away. In fact, she stood firmly in the face of every trial and tribulation that both brother and sister faced together. Not once did she leave her brother's side. مصیبتیں جھیلیں اور حد کی مصیبتیں، مگر اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا، اور دین اسلامی کی پاسبانی کے لیے سب سے پہلے سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے دونوں شہزادے معصوم بیٹے اونو محمد کو کربلا کے بازار میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے پیش کیا، جس کے بچوں کے پاکیزہ خون کی سرخی سے اسلام کا جھنڈا روشن ہوا۔ کربلا کی زمین پر صبر کا وہ مقام دکھایا کہ جس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ آپ نے اپنے دونوں بچوں کو خود تیار کر کے
کربلا کے میدان میں مولا حسین علیہ السلام اور دین اسلام کی بقا کے لیے پیش کیا. She prepared for battle both her sons and presented them in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala for them to achieve martyrdom for the sake of Imam Hussain alayhi salam. And she did not even shed one tear. ایک آنسو بھی نہیں گرایا, ایک آنسو بھی نہیں گرایا. نگاہوں کے سامنے بھانجے حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, معصوم حضرت علی اصغر تڑپتے ہوئے دیکھے, لیکن صبر کے دامن کو نہ چھوڑا. یہ بڑا عظیم سبق ہے. حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا تو نظریں اپنی اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا پر جھکا دی. جب مولا حسین علیہ السلام جانے لگے, اور یہ دکھ وہ بہنیں بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں, جانتی ہیں, جن کے بھائی دنیا میں اکیلے ہیں. History salutes the Queen of Karbala. تاریخ خاتون کربلا کو سلام پیش کرتی ہے کہ بھائی کو خود ساتھ ہو کر تیار کیا اور اپنے بابا کی دستار سر پر رکھی, تلوار ہاتھ میں دی اور خود آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام کو پکڑا. مگر یہ خیال ضرور آیا کہ جب اونو محمد, قاسم, علی اکبر اور عباس سوار ہوئے تھے تو مولا حسین نے گھوڑے پر خود سوار کیے. بے کجاوا اونٹ تھے اور مصطفیٰ کی بیٹیاں. یہ کس کا گھر کوفے کے بازاروں میں اریاں ہو گیا. It is impossible to ignore the extreme patience showed by Hazrat Zainab Salamullah alayha in the battle of Karbala. اس خاتون کربلا کا صبر ذرا دیکھیے. It's a heart wrenching story. یہ بڑی دکھی داستان ہے. میری اوقات ہی نہیں کہ میں بیان کروں, مگر آپ کی جرت کی طرف ضرور کچھ اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ علی مولا مشکل کشا کی بیٹی ہو اور مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شہزادی, پردوں کی سردار, حیا کی تاجدار, جب آپ یزید کے دربار میں لائی گئیں, میں بیان نہیں کر سکتا. انشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب بیان فرمائیں گے. I have no words that will do justice to the account of Karbala. میں آپ کو اتنا ضرور بتاؤں کہ ان گناہگار آنکھوں نے وہ بازار جا کے دیکھا. میں دمشق کے اس کے بازار میں گیا. I went to that market place. جس بازار سے یہ قافلہ گزرا میں وہاں گیا. It is extremely difficult to walk through that market place. اس بازار میں سے حضرات محترم گزرا نہیں جاتا کیونکہ وہاں سائیڈ پہ بیلکنیاں بنی ہوئی ہیں. There are balconies on the side of the marketplace جہاں لوگوں نے کھڑے ہو کر دیکھا جب یہ قافلہ تشریف لا رہا تھا. لوگ کہتے ہیں آپ روتے کیوں ہیں؟ اس لیے کیونکہ یہ رسول پاک کی شہزادیاں ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں کے ساتھ پھر میں نے جا کر وہ یزید کا وہ دربار بھی میں نے دیکھا ہے. میں گیا تھا وہاں جہاں پر وہ بدبخت اس کا تخت لگا ہوا تھا. I saw the throne of the deplorable Yazid. اور حضرات محترم اس کے بعد میں نے وہ کٹہرہ بھی دیکھا, ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا جہاں پر خاتون کربلا نے تاریخ کا وہ خطبہ فرمایا جس نے دین اسلام پر وہ احسان کیا کہ جو رہتی دنیا تک بلایا نہیں جا سکتا. قیامت تک کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کی بقا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس کی معجب بن گئی. سر سے چادر چھن گئی لیکن
نگاہ اٹھی نہیں، حضرت زینب تمہاری پردہ داری کو سلام۔ کربلا کی سرزمین ہو یا کوفہ کا بازار، اسقلان کی گلیاں ہوں یا دمشق کا قید خانہ، خاتون کربلا نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے صبر اور جرت سے اسلام کی تاریخ میں عورت کے کردار کا ایک نیا باب رقم کیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ with her commendable patience and courage in the face of calamity and injustice wrote a new chapter in the books of history۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا ایک ایسا اسلام کی تاریخ میں کردار ہے سامعین محترم، جو نہ صرف آج کی عورت کے لیے بلکہ پوری دنیا میں اسلام کی عورت کے مقام پر روشنی ڈالتا ہے۔ آج ویسٹ میں جینڈر ایکوالٹی کی بات کی جاتی ہے، آج ویسٹ میں فیمنزم کی بات کی جاتی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن آئیڈیالوجی کی روشنی میں مسلمان عورت کے پردے اور حیا کو اس کے پاؤں کی زنجیر بنا کر نیگیٹو امیج پیش کیا جاتا ہے، جبکہ تاریخ اسلام سے اگر کوئی تھوڑا سا بھی واقف ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اصل مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے۔ حیا اس کی میرے بھائیوں کمزوری نہیں ہے، اس کی طاقت ہے، اس کی عزت ہے۔ یزید کے دربار میں جس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے سامنے خطبہ دیا اور باطل کے سامنے حق کی آواز کو بلند کیا، جس فصاحت و بلاغت کے ساتھ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی نے خطبہ دیا، اس کے ساتھ وہاں سیدہ خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیا بھی آپ کی طاقت اور آپ کی اسٹرینتھ تھی۔ حضرت سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ entered into the books of history with her role that is exemplary for the entire ummah on every level imaginable, and her role that she played in the battle of Karbala sheds light for women of today in place of women on the place of women in Islam. Today in the West, my brothers, they speak of gender equality, they speak of feminism, they speak of all these crude ideologies. Under the Western civilization ideology, Muslim women and their veil, their sense of shame and their sense of honor is given an incredibly negative image. These are portrayed as weaknesses in Islam for women. These shackles forced on women in Islam, they say makes women weak and oppressed in Islam. I disagree with that. Just look at the history books of Islam, and anyone with even little knowledge will see that this negative portrayal of Muslim women could not be further from the truth in light of Islamic history. In Islam, women who choose to wear the veil, their sense and value of shame and honor is a source of their strength, not their weakness. In the court of Yazid, when Hazrat Sayyida Zainab Salamullah alayha spoke the truth in the face of falsehood and injustice, whilst in her address there were present her inherited skills of oratory and rhetoric, inherited from Hazrat Maula Ali Karamullah Wajhul Kareem. There was also present in her incredible address, her historical sermon, the sense, the value of honor with all its strength, inherited from the blessed mother Sayyida Pak Fatimatul Zahra Salamullah Alaiha. اور سیدہ پاک زینب سلام اللہ علیہ نے اس وقت وہ کردار عطا کیا جو مولا حسین علیہ السلام کے کربلا کے کردار سے کم نہیں تھا۔ یہ جو پیٹرن ہے آپ تاریخ اسلام کے ہر اس کرائسس میں دیکھ سکتے ہیں جہاں دین اسلام پر نازک وقت آیا تو عورت نے مرد کے شانہ بشانہ پردے اور حیا کے دائرے کے اندر رہ کر اپنا کردار ادا کیا۔ وہ اندرون خانہ چکی ہو یا جائے نواز پر عبادت ہو یا اپنا تمام مال دین اسلام کے لیے وقف کرنا ہو یا پھر میدان کربلا ہو، دین اسلام میں مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی
بیبیوں نے، بیٹیوں نے، شہزادیوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ قیامت تک مسلمان اپنے دین اسلام پر فخر کریں گے. And at that time, the crucial, pivotal role that Sayyidah Zainab performed was no less in merit, no less in courage or significance compared to the role of Imam Hussain alayhi salam performed in the Battle of Karbala. And without a doubt, if one studies the history of Islam, you will find a pattern that is in its darkest and bloodiest time of crisis, when Islam was on its back foot, backed in a corner, women stood shoulder to shoulder with men in their fight for the survival of our deen. Women in Islam remained within their circle of honor and value of shame and played their pivotal role in the struggle. This role may be as a guardian within the house, as the one who begs and pleads in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on a prayer mat, or one who gives away their entire wealth to save the deen, or it could be one who partakes in the Battle of Karbala and its aftermath. In Islam, my dear brothers, it has been the blessed daughters from the blessed household of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam that have led the way, in fact paved the way in the struggle of Islam for survival, and they have done so in a way that will make women and men in Islam proud till the day of judgment. Saniye Zahra Batul, آپ کی زیارت گاہ، آپ کے مزار پاک پر بھی مجھے حاضری دینے کا شرف حاصل ہوا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ کے فضل و کرم سے تا قیامت تک اللہ کے اولیاء اس بارگاہ میں جا کر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے. اور دیکھیں، اس بات پر غور کیجئے کہ اس ظالم یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہیں رہا. یہ وہ حضرت زینب خبریہ سلام اللہ علیہا ہیں جنہوں نے عورت کو سماجی پستیوں سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. خاتون قیامت کے بعد سخاوت و عنایت اور فقر و رضا میں آپ اپنی مثال ہیں. قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی. کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکیں گے نہ اب جہاں میں، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکیں گے نہ اب جہاں میں. ستم کی بنیاد کو اس طرح ہلا گئی ہے علی کی بیٹی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. صاحبزادہ والا شان سید اسرار الحسن شاہ صاحب جس کیفیت میں خطاب فرما رہے تھے، آپ کا بولنا اور آپ کا سکوت دونوں ہی دل پر اثر انداز ہو رہے تھے. آپ یقین جانیے، چونکہ سید زادے ہیں تو ان کی کیفیات کو مجھ جیسا شخص اپنے الفاظ میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن کہر حسین کا ہے جو سر بلند ہے، اب بھی وہ سر حسین کا ہے. اور سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت. بس میں یہاں اختتام کر رہا ہوں. سوال بیعت شمشیر پر جواز بہت، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے، مگر جواب وہی معتبر حسین کا ہے. آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دو دیگرے زینب. یہی وہ باب ہے، ابواب ہے کہ جو عشق تک لے جاتے ہیں. اور میں درخواست گزار ہوں انتہائی ادب اور احترام سے کہ وہ شخصیت کہ جو میں سمجھتا ہوں یادگار اسلاف ہیں، بلا شبہ یادگار اسلاف ہیں. ہمارے اسلاف نے اسی طرح قرآن کی تعلیم، حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ فرمائی ہے. اور مفسر قرآن، مفکر اسلام
حضرت علامہ سید محمد ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ کی خدمت میں التماس گزار ہوں کہ آج کے اس عظیم موضوع پر اپنے کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وقائد غر المحجلين، وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق آج کی اس بزم کو اور اس کی رونقوں اور بہجت کو چار چاند لگانے والے پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب زیدہ مجدکم، عزیزی القدر صاحبزادہ سید اسرار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، ناظرین و حاضرین، ارباب علم و دانش، بڑے خوبصورت خطابات دلوں پر محبت کی دستک دے کر ہمارے نامہ اعمال میں محبتوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ زمزمہ خوانی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئیں، آپ کے آل پاک کو یاد کیا گیا۔ سیدہ زینب کی للکار تو خطبہ کی صورت میں حافظ قاسم نے سنا دی، اور اس کی تشریح خوبصورت انداز میں سید اسرار الحسن شاہ صاحب نے کی۔ مجھے خوشی ہے کہ جس عظیم القدر پیرزادہ کو میں انگلینڈ کی گاڑیوں میں بٹھا کر زندگی کا رخ متعین کرنے کی کوشش کرتا رہا، آج مور بلب وہ غنچہ پھول بن چکا ہے۔
آپ سب کی عقیدتوں کو سلام، محبتوں کو سلام۔ آج میں آپ کو امام عالی مقام سے ایک ایسی جنگ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا جو آفرینش کائنات سے لے کر شاید اس دنیا کے آخری لمحہ تک جاری رہی اور جاری رہے گی۔ میرے نزدیک سیدہ زینب کا خطبہ ڈیلیور تو ایک دربار میں ہوا، لیکن اس کی آواز قیامت تک، روز حشر تک سنی جائے گی۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، مرغزاروں کو رونق اس نے دی ہے، پھولوں کو مسکرانا اس نے سکھایا ہے، ستاروں کو کھیلنا اسی کی ودیت کی ہوئی تعلیم ہے۔ معاف کریے، اٹھتے ابھرتے جھرنے اور گرتی آبشاریں اس کے خلاق ہونے پر دلالت فراہم کر رہی ہیں۔ اس کی حکمتوں کو پانا اور اس کے رازوں کو سمجھنا انسانی بس کا روک نہیں ہے۔ آئیے اب میں قرآن حکیم کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ رب کریم نے کہا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس صفحہ کائنات پر سب سے پہلا قتل جو ہوا اس کی وجہ حسد تھی، اس کی وجہ شہوت نفس تھی، اس کی وجہ اسلام کا عدم عرفان تھا۔ کیا یہ بھلی بات نہیں کہ جو تنور 10,000 سال پہلے روشن کیا گیا تھا، یزیدیوں نے اسی تنور کے اندر بالن ڈالا اور ایندھن ڈالا؟ اس کے پیچھے اصل تو حسد کی چنگاریاں تھیں۔ کس قدر بدقسمت انسان ہے کہ جس وقت کسی کو اللہ کی رحمت کے پھول ملتے ہیں تو وہ حسد کی آگ اپنے سینے میں لگا لیتا ہے۔ حسین نے کیا کیا تھا کسی کے ساتھ؟ حسن نے کیا کیا تھا کسی کے ساتھ؟ جناب، اصل جو لوگ حسد میں جل رہے تھے وہ اس لیے جل رہے تھے کہ نبوت ان کے نانا کو کیوں ملی تھی، نبوت اور رسالت ان کے نانا کو کیوں ملی؟ قرآن نے جواب دیا واللہ یختص برحمتہ
من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کرتا ہے، جس کے ساتھ چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ فطوعت کا معنی ہوتا ہے کہ آسان بنا دیا، اس کام کو خوشی سے پائے تکمیل تک پہنچانے کا گر سکھا دیا اس شخص کے نفس نے۔ کس نے؟ قابیل کو اس کے نفس نے آسان بنا کے دے دیا قتل اخی، کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے۔ چچا زادوں کا چچا زاد کو قتل کرنا یہ تو ذرا مشکل سا ہے، سکے بھائی بھی سکے بھائی کو ظلمتوں میں جب ڈوب جاتے ہیں تو قتل کر دیتے ہیں۔ جناب اصل میں شیطان جانور بن کر کے اس نے ایک جانور کی لاش پر پتھر مارا، اس کا سر کچل دیا، تو قابیل کو بھی قتل کا طریقہ آ گیا، اور اس نے پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب 40 دن اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا، سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ قرآن مجید نے کہا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے ایک کوا بھیجا، کوا اس نے زمین میں آ کر کے اپنی چونچ ماری اور اپنے مرے ہوئے کوے کو دفنایا۔ This was the first drama in human history، انسانی تاریخ کے اندر یہ پہلا کوے کا ڈرامہ تھا کہ جس کو دیکھ کر قاتل کو سمجھ آ گئی کہ مقتول کو میں زمین میں دفنا دوں۔ آئیے، میں کہتے ہیں کوا شدت پسند پرندہ ہے، کوا تشدد پسند یہ اینیمل ہے، اور یہ کوا سخت کالا ہے۔ تو جس وقت اس کی عادت ہے مارنا، تشدد کرنا، ٹھونکے مارنا، تو دراصل سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ وہ آدمی جو کسی ایک عام آدمی کو بھی قتل کرے وہ بڑا دہشت گرد ہوتا ہے، بڑا کالا ہوتا ہے، وہ ڈارکنیس ہے، ظلمت میں وہ دبا ہوا ہوتا ہے۔ ویسے آپ حرم میں ہوں تو کسی جانور کو نہیں مار سکتے، کوا نظر آئے تو مار سکتے، اس کی بری عادات کی وجہ سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت کالا بندہ دیکھا، بہت کالا، لیکن وہ کالا تھا، مٹی پڑ کے جو آدمی نہائے نا تو بالآخر وہ مٹی کالی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھ کر کے حضور نے فرمایا کہ بڈھا کالا ہو جو نہائے نہ، صاف نہ ہو، تو اللہ اس سے بہت نفرت کرتا ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ دراصل صفائی اور طہارت کا سبق رسول کریم علیہ السلام نے دیا۔ سب سے نادر کوا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں غراب الاسم۔ اس کے پاؤں، ایک پاؤں چٹا ہوتا ہے، باقی سرخ۔ تو معاف کریے، حضور نے اس کو دیکھ کے مر الزہران کے مقام پر حضور نے کہا تھا کہ یہ جنت میں داخل ہونے والی عورتوں میں جو کمی ہوگی وہ ایسے ہی ہوں گی جیسے یہ غراب الاسم ہے، کہ ہزاروں میں صرف ایک ہے،
توجہ کا طالب ہوں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کہتا ہے کہ اس نے قابیل کو دفنانے کا طریقہ سکھایا. جو بات جس کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وہ یہ تھی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. قرآن کا جو آدمی ایک آدمی کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ ساری انسانیت کو قتل کرتا. مدینہ شریف میں ایک اندھا قتل ہوا تو رسول کریم علیہ السلام روتے ہوئے ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، اور ممبر پر جلوہ فروز ہونے کے بعد حضور نے کہا کہ کیا میرے مدینہ میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو آدمی کسی کو قتل کرے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ نار جہنم کا ایندھن ہے. اللہ اکبر. پھر حضور طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے کعبہ کی طرف مڑ کے کہا تو کتنا خوبصورت ہے، کتنا پاک ہے، تیری خوشبو کتنی مہک پیدا کرتی ہے، لیکن اے کعبے تجھے معلوم نہیں ہے کہ تجھ سے حرمت میں ایک عام مسلمان جو ہے وہ بڑا ہوا ہے، تیرے اندر اتنا تقدس نہیں ہے جتنا مسلمان اور مسلمان کو اللہ نے تقدس دیا. معاف کریے، جس حضور نے رحمت للعالمین کی، پھر میرے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ایک آدمی کو بچائے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو محفوظ کیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے کہا کہ اگر ساری کائنات، زمین، آسمان، ستارے، اللہ فرماتا ہے کہ ان سب کو ضائع کر دینا میرے لیے آسان ہے، لیکن ایک مسلمان کی حرمت میرے لیے ان سب پر بھاری ہے. ایک مسلمان کی حرمت ان سب پر بھاری ہے. آئیے میں اب آپ کی توجہ اس طرف دلاؤں کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. معاف کریے، کسی ملک کا پرائم منسٹر مار دیا جائے، ایک عام آدمی مار دیا جائے، دونوں میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. کربلا میں ظلم یہ ہوا تھا کہ عام آدمی کو شہید نہیں کیا گیا تھا، ان لوگوں کو شہید کیا جو محمد عربی کی گود میں کھیلتے رہے. اور وضحا کا چہرہ ان کی آنکھوں میں رہا اور وہ حضور کی زلفوں میں اپنی ننھی انگلیوں سے مشاطگی کرتے رہے. وہ حضور کو دیکھتے رہے، حضور ان کو دیکھتے رہے. علی وقار ناظرین، امام حسین کے بارے میں اتنا سوچ لو کہ ایک باپ پیغمبر نے آج سے 2500 سال پہلے اللہ کے حکم پر بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو اللہ نے نیچے مینا رکھ دیا اور اسماعیل کو بچا دیا، تو قیامت تک حکم ہو گیا کہ اس کے بچانے کا جشن مناؤ، اور اس کے بچانے کا جشن مناؤ، عید مناؤ. تو عید الاضحیٰ کیا ہے؟ چھریاں تیز کر کے مینہوں کی گردن پر چلانا، دراصل اسماعیل کے بچانے کا جشن ہے. نبی کا بیٹا ہو تو اس کے بچانے پر یہ جشن ہوتا ہے.
تو محمد مصطفیٰ کے بیٹے کو شہید کرنے کی یاد کیا اثر رکھتی ہوگی. لیکن جیسے ہلال 14ویں کو بدر منیر بنتا ہے، ایسے ہی سونے 14 ہی سے اسلام کا پہلے دن کا چاند بدر منیر بنتا ہے. توجہ کا طالب ہوں، اس بات کو سمجھا جائے کہ امام عالی مقام کے سامنے ایک جنگ نہیں تھی کہ یہ یزیدی ان پر حملہ آور ہو گئے، گھیر لیا، پانی بند کر لیا، رسد بند کر دی، ظلم کی چکھیاں ان پر چلانے لگ گئے، مخدرات کے خیموں کو آگ لگا دی گئی. علی اصغر جیسے معصوم بچے کو جناب تیر مار کر کے شہید کر دیا گیا، جن کے نانوں دادوں نے ساری انسانیت کو زمزم پلایا، اس کے لیے فرات کا پانی بند کر دیا گیا. امام عالی مقام سمجھ رہے تھے کہ 6 مہینے کا بچہ کوئی کسی فوج کا سپاہی نہیں ہوتا کہ جس کو شہید کیا جاتا ہے. اصل دشمنی بچوں سے نہیں ہے، اصل دشمنی ان کے سینوں میں محمد کے قرآن سے ہے، کتاب اللہ سے ہے. امام علی مقام کی ذمہ داریاں بھی بہت تھیں. آج وہ دن ہے کہ جس دن کربلا سے قافلہ یزید کی خواہشوں پر منزل محبت کی طرف رواں دواں ہوا. اس راہ میں آزمائشیں تھیں، کانٹے تھے، آب لاپاہی تھی، دشمنوں کی گالی گلوچ تھی، اور پھپتیاں تھیں، اور تہنے تھے. اور سیدہ زینب میں سمجھتا ہوں اکیلی نہیں تھی. کون کہتا ہے کہ سیدہ زینب اکیلی تھی؟ میں غور سے دیکھتا ہوں ان کے پیچھے مصطفیٰ بھی کھڑے ہیں، ان کے پیچھے علی بھی کھڑے ہیں، ان کے پیچھے ابراہیم بھی کھڑے ہیں، ان کے پیچھے اسماعیل بھی کھڑے ہیں، ان کے پیچھے عظیمت کی تاریخ کھڑی ہے. سیدہ زینب نے قافلے کو سنبھالا، کارواں کو سنبھالا. 18 دن میں یا 19 دن میں یا 23 دن میں یہ قافلہ دماسکس پہنچایا گیا. عزیزم قاسم، آپ نے خطبہ پڑھا ہے، لیکن اے کاش کہ آپ ترجمہ مجھ سے کراتے، اور میں تیری امنگ، تیری آرزو کے خاکے میں انشاءاللہ رنگ بھروں گا. مجھے ایک انگریزی آتھر کے الفاظ جو اس نے کوٹ کیے بی بی کے خطبے پر، میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور وہ لفظ آپ کے سامنے لاؤں گا. By Allah, you cannot remove us from the minds of people. زینب نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگوں کے ذہنوں سے ہم کو نہیں نکال سکتے. تم نے مادیت کی جنگ لڑی، تم نے کشور کشاہی کی، تم نے پچھلے باپ دادوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، تم نے ہسٹری کو فالس ٹریک پر چڑھایا، تم نے شہدائے کربلا سے ان کے نانے کی کوششوں کا انتقام لیا. اور صرف وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن سے یہ قافلہ نکل جائے، لوگ حسن حسن نہ کریں، لوگ حسین حسین نہ کریں،
لوگ علی علی نہ کہیں، لوگ زینب زینب نہ کہیں، لوگ یا محمدہ نہ کہیں، لوگ یا رسول اللہ نہ کہیں، دل کی دھڑکنوں پر ان کی محبت کا نغمہ جاری نہ ہو اور زبان ان کے نام کی عظمتوں کے بوسے نہ لے. تم نے یہ سارا کام اس لیے کیا. By Allah, you cannot remove us from the minds of people. تم آل محمد کو لوگوں کے ذہنوں سے نہیں نکال سکتے. یہ اتنے ہزاروں لوگ تشریف فرما ہو. جناب سید اسرار شاہ صاحب تو مکتب میں پڑھ کے آئے ہیں. انتصار شاہ صاحب نے تو اکیڈمیز قائم کی ہوئی ہیں. ہم نے تو اساتذہ کے جوتے اٹھائے ہیں، لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جوتے تو نہیں اٹھائے. کوئی طاقت ہے نا ان کے ذہن میں نام ڈال رہی ہے، اور گلی گلی حسین 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 ہو رہا ہے، اور علی 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 ہو رہا ہے. کوئی طاقت ہے، پاور ہے، اسپرچل پاور ہے. اللہ اکبر. امیر تیمور امیر کولال کے لیے اپنی پوری چھاونی کو کہتا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ، اسٹینڈ اپ. جب تک امیر کولال کی سواری نہ گزرے تم بیٹھ نہیں سکتے ہو. کہتے ہو یہ میرے پیر سید کا عالم یہ ہے عزت کا، تو حسین کا عالم کیا ہوگا، حسن کا عالم کیا ہوگا. لیکن یاد رکھنا، اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے کمپیوٹر ضرور لگا لیں، کیمرے لگا لیں گھر میں، لیکن اپنے گھر کا چوکیدار سپائیڈر نہ بنائیں، مکڑے کے جالے نہ بنائیں. مکڑے کے جالے نقصان دیتے ہیں. یہ جو کوا جس کا میں نے ذکر کیا، جس آدمی کو شوق ہو کہ بڑھاپے میں بال کالے کریں، اگر پورا کوا خون سمیت اگر آپ سرکے میں ڈال دیں اور وہ سرکے میں کافی دن پڑا رہے تو وہ سرکہ چٹے بالوں پر لگاؤ تو وہ کالے ہو جاتے ہیں. میں نے اس سے کچھ اور معنی لیا ہے. اگر قابیل کا معلم کہاں ہو جائے تو اس کو بھی گر آ جاتا ہے کہ جناب حسن کیسے پیدا کیا جاتا ہے. تو مجھے بتاؤ محمد عربی کی حسن سازی کا عالم کیا ہوگا اور ان کی اطاعت کا مقام کیا ہوگا. آئیے، اس نے سیکنڈ اس خطبے میں یہ کہا کہ یو کین ناٹ فیڈ آور میسج. تم ہمارے پیغام کو اور پیغام حیات کو سرنگو نہیں کر سکتے ہو. تم زندہ لوگوں کو شہید کر سکتے ہو، لیکن جو میسج آف حسین ہے تم اس کو نہیں مار سکتے ہو، اس کو نہیں قتل کر سکتے ہو، وہ سرنگو نہیں ہوگا. سید اسرار شاہ صاحب آپ نے نقشہ آپ نے بھی دیکھا ہے. میں نے تو جامع انبیاء کے اندر قیام کیا ہے، اور میں چونکہ مشاہدے کا آدمی ہوں تو جس وقت جمعہ کے ٹائم اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تو میں نے پھر تصور میں سوچا کہ زینب کی آواز کیسے گونجی گی. لیکن جس وقت ہم گئے، کوئی ہم نوا تھے، کوئی ہم دوست تھے، اور کوئی ہم شہر تھے، لیکن جس وقت زینب کھڑی تھی، ادھر یزیدیت ادھر یزیدیت ادھر یزیدیت ادھر یزیدیت، اذان گونجتی ہے تو زینب کہتی ہیں یہ تیرے نانے کا ترانہ ہے یا میرے نانے کا ترانہ ہے. You cannot fail. تم پیغام حسین کو سر لگو نہیں کر سکے. کیا علی اصغر شہید ہوا تو
تو قرآن سرنگوں ہوا؟ کیا قاسم شہید ہوا تو قرآن سرنگوں ہوا؟ کیا علی اکبر شہید ہوا تو قرآن سرنگوں ہوا؟ جناب 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 ابن اوسجہ شہید ہوا تو کیا قرآن سرنگوں ہوا؟ حر شہید ہوئے تو کیا قرآن سرنگوں ہوا؟ جناب محدرات کے خیموں کو نذر آتش کیا گیا تو کیا قرآن سرنگوں ہوا؟ جب نیزوں پہ سر چڑھائے گئے تو حسین نے قرآن پڑھ کے بتایا حسین شہید ہو سکتا ہے، قرآن شہید نہیں ہو سکتا۔ امریکہ جیسی سرزمین پر جس وقت ہیری جان نے قرآن کو آگ لگایا تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد 10 لاکھ لوگ، 1 ملین لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو محمد عربی کے قرآن کو سینے سے لگانے والے تھے۔ یہ میسج نہ دبتا ہے نہ شکست کھاتا ہے۔ تیسری چیز، you will never reach our glory and can never wash the stain of this sky۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید تو اور تیرے سارے ساتھی ہمارے وقار کو نہیں پہنچ سکتے، ہمارے مرتبے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ انسان بھی کتنا حریص ہے کہ وہ مقام و مرتبہ اور عزت کے لیے لاکھوں لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں، مجھے احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے۔ میرے حضور نے تو فرمایا تھا کہ قتل کرنے میں جو شخص تعاون کرے، جو اشارہ کرے، جو دلالت کرے اور ضلالت کرے کسی بندے کو مارنے کی، سارے جہنمی۔ الفاظ اور کلمات میرے ہیں، معنی آپ اس میں خود سمجھیں۔ الفاظ میرے ہیں، معنی و مفہوم آپ خود سمجھیں۔ میرے دوست، میرے حضور نے عام آدمی راول پنڈی، اسلام آباد، کراچی یا کسی سٹی میں اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرنے کے لیے اشارہ کرے، مار اس کو چھوڑنا، فلاں جگہ اس کو لے جا، اس کو فلاں کپڑے پہنا کے جناب لے جا۔ یوسف کے بھائیوں نے جناب کرتے ہی کی تو بات کی تھی، لیکن قرآن نے اس کو حکایت بنا دیا۔ قتل اتنا گناؤنا جرم ہے کہ کوئی اشارہ کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یزید کو جنہوں نے اقتدار کا تاج پہنایا وہ کل خدا کی کچہری میں سب ذمہ دار ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات کو غلط معنی نہ پہنائیں، آپ تو خود کہتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے تو نہیں ولیات بنایا، لیکن اس حدیث کو سمجھو کہ اشارہ کرنا، دلالت کرنا، بنانا۔ اللہ اکبر۔ واپس آئیے، میں عرض کرتا ہوں کہ امام حسین کی جنگ صرف ایک طرح کا نہیں، تم ہمارے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اگر 1 کروڑ یزید اور اس کے آباء و اجداد میں سے 10 ارب لوگ بیٹھ جائیں کعبے کی چھت پر تو وہ مقام نہیں پا سکتے جو حسین کو محمد عربی کی گودی میں بیٹھنے سے ملا۔ یہ مقام کیسے پاؤ گے؟ حسینی زندہ باد کا نعرہ ضرور لگائیں، لیکن حوصلہ کریں زینب کی آواز سن کے، یزیدیت مردہ باد۔
اصل بات حسینیت تو ہے ہی زندہ باد، حسینیت تو ہے ہی زندہ باد. آپ میرے مقام کو یو ول نیور ریچ آر گلوری. تم ہمارے تقدس کو کہاں پہنچ سکتے ہو؟ تم ہماری تاریخ کو چھو بھی نہیں سکتے. ہم اندر حضور کے گھر میں بیٹھے ہو، تم دروازے سے اندر جھانک بھی نہیں سکتے. تم اندر جھانک بھی نہیں سکتے. اور ہم وہ ہیں کہ جبرائیل بھی اجازت لے کے ہمارے گھر میں آتے ہیں. اللہ اللہ. وقت کی مناسبت سے مجھے ذرا اس میری پیاری اور میٹھی کہانی کو بریف کرنا پڑ رہا ہے. تم ہمارے تقدس کو، جس گھر میں ایک دفعہ بھی کوئی ایک فرشتہ بھی نہیں آیا ہے تو گھر تباہ کر کے گیا ہے. وہ اس گھر کا کیا مقابلہ کریں گے کہ ہزاروں دفعہ جبرائیل اس گھر میں آئے. You will never reach our glory. تم ہمارے تقدس کو کیسے پہنچ سکتے ہو؟ یزید تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ یزید کا کوئی بھائی ہے تو بتائے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اس کا کوئی کنبہ قبیلہ ہے تو بتائے وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ محمد کا گھرانہ ہے. کوئی مسلمان آل محمد پر درود نہ پڑے تو اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی. آگے کہا can never wash the stain of this crime from your hands. بی بی پاک نے یہ بھی کہا کہ تمہارے ہاتھ پر جو ہمارے خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں تم قیامت تک کبھی ان ہاتھوں کو دھو نہیں سکتے. مفتی ویسے ہی تکلف فرماتے ہیں، مفتی حان متین ویسے ہی تکلف فرماتے ہیں. بی بی پاک نے کہہ دیا ہے، اور چند اگلے الفاظ ہیں غور طلب ہیں جو بی بی نے کہے. انہوں نے کہا تم اپنے ہاتھ پر جو شہدائے کربلا کا خون لگا چکے ہو تم نہیں واش کر سکتے، تم نہیں دھو سکتے. تم چھپاؤ گے اللہ ظاہر کرے گا. تم چھپاؤ گے اللہ ظاہر کرے گا. اللہ کی قسم سکرین پر دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. اس موسم میں تو یہی لگتا ہے کہ یہ کائنات بنی حسین کے لیے ہے. لبیک یا حسین کے نعرے حوصلہ دیتے ہیں اور امت مسلمہ کو کہتے ہیں کہ کیپ یور چین اپ. حوصلہ بلند رکھیں، حوصلہ بلند رکھیں. اگلی بات بھی سنو. امام سیدہ زینب کا ترجمہ خطبے کا. Your decisions will not be stable. تم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ کوئی پائیدار فیصلے نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ فطرت نے تمانچہ مارا ہے بی بی زینب کے ہاتھ سے یزیدیت کے منہ پر اور کہا کہ تم بڑے سیانے بنتے ہو، بڑے دانا بنتے ہو اور کہتے ہو کہ جناب وی نو ایڈمنسٹریشن اور ہم رولنگ جانتے ہیں، ہمارے پاس فن ہے. بی بی نے کہا کہ نہیں تمہارے فیصلے سٹیبل نہیں ہیں. اور اس کائنات کے چپے چپے سے محمد کے قرآن کی آواز آتی رہے گی. میرے دوستو آگے کہا کہ your period of ruling will be short. بی بی پاک نے کہا کہ میں نے اسی لیے کہا کہ قاسم بچے مجھ سے ترجمہ کراتے، میں آپ کو ترجمہ کر کے دیتا. انہوں نے کہا کہ یہ جو اقتدار جس کی خاطر تم نے ذلت اٹھائی ہے یہ بہت شارٹ پیریڈ ہے، بہت تھوڑا سا ہے، ختم ہو جائے گا. اور تم جانو کہ آل محمد کی حکمرانی سدا ہے.
آل محمد کی حکمرانی سدا ہے، ایور گرین ہے، اس کو کوئی شکست عالی جناب نے کہا کہ بات سمجھی ہے کہ تمہارا اقتدار شارٹ ٹائم کے لیے ہے اور آل محمد کی حکمرانی سدا ہوگی. لوگوں پر سکوت طاری ہو گیا کہ بی بی کے لفظوں کا معنی کیا ہے. پھر آپ نے خود ہی تشریف فرمائی ہے، حضور نے کہا تھا نا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. میرے دوست پھر میں عرض کروں کہ اینڈ یور پاپولیشن ول اسٹیٹر. تم نے یہ جو اردا گرد جھمگٹے گٹھے کیے ہیں، یہ ابن زیاد، یہ عبید اور یہ شمر اور یہ خولی اور یہ جو اردا گرد یہ جو حلقے بنائے ہیں، تو میں سمجھنا چاہیے کہ یہ رش ختم ہونے والی ہے. یہ رش ختم ہونے والی ہے. اللہ اکبر. بی بی کی زبان سے یہ الفاظ بہت خوبصورت لگے. لفظ آپ نے مردود استعمال کیا، اور آج رات میں ایک حدیث کی تشریح لکھ رہا. مرودا اصل میں سرمچو کو بھی کہتے ہیں، اور جو چیز ردی ہو اس کو بھی کہتے ہیں. اور بی بی پاک نے کہا تمہارے سکے کھوٹے ہیں، ردی ہیں، وہ نہیں چلیں گے، اور آل محمد کا سکہ ادھر بھی چلے گا، قیامت میں بھی چلے گا، قیامت میں بھی چلے گا. وہ انگریز آتھر لکھتا ہے کہ میں جتنا متاثر بی بی پاک کے خطبے سے ہوا ہوں، خصوصاً 10 ٹائمز وہ اپنے قلم پر یہ جملہ ادا کرتا ہے کہ a voice will shout, a voice will shout. ایک آواز کی گونج پڑی. Indeed may the curse of Allah be upon the oppressors. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی نے آواز دی تو ہر طرف سے یہ آواز، پتہ نہیں فرشتے تھے جو کہہ رہے تھے ظالموں پر، قاتلوں پر اللہ کی لعنت، اللہ کی طرف سے لعنت. میرے دوست اختصار بھی کروں اور بات کو میں سمیٹ لوں. کہتے ہیں آپریشن کین اونلی سروائیو تھرو سائلنس. جن قوتوں کو خاموشی سے کام کرنا آتا ہے سروائیو وہی کرتی ہیں. پانی کے بلبلے کی طرح یزیدیت ابری اور مٹ گئی، اور سیدہ زینب نے آخری جملہ کہا کہ تم ہماری مظلومیت سے یہ سبق نہ سیکھو کہ اسلام مٹ گیا، مٹ جائے گا. وہ میں افق سے دیکھ رہی ہوں کہ ملائکہ نعرے لگا رہے ہیں، آ گیا اسلام، چھا گیا اسلام، آ گیا اسلام، چھا گیا اسلام. مزے کا ایک سینٹنس ہے جس کی طرف سید اسرار شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک بندے نے خوشطبی کی کہ جس بندے جس ٹیلے پر چلے جاؤ کہتے ہیں فلانا شاہ ہے، فلانا شاہ ہے، اے گردیزی ہے، اے نقوی ہے، اے گیلانی ہے، اے ترمذی ہے، اے خارزمی ہے، اے اتنے شاہ. ہر طرف جس جگہ دیکھو وادی میں آل رسول کے مہکتے چاند نظر آ رہے ہیں. اس دنیا میں کوئی ہے
کہ جو اپنا نام رکھ دے کہ فلانا بن یزید، بن فلانا بن فلانا بن فلانا، خولی نام رکھ دے، شمر نام رکھ دے. وہ پتر قریب کی رشتہ داریاں تھیں، لیکن رشتہ داری بھی کام نہ آئی. حسد نے مکا دیا، ختم کر دیا، حسد نے بسم کر دیا، حسد نے جلا دیا. وہ جاتے جاتے وہ کوا جو ہے وہ سبق سمجھا گیا کہ قاتل ظالمین بھی ہوتے ہیں، نادمین بھی ہوتے ہیں، خاسرین بھی ہوتے ہیں. یہ ساری رسوائیاں یہ ان کے حق میں آتی ہیں. قرآن نے حکایت کیا. بس میں مجھے اپنی زندگی کا آج کی آخری بات، مجھے زندگی کا وہ لیسن نہیں بھولے گا. میں برلن میں جرمنی میں خطاب کر کے نیچے نکلا تو ایک ماڑے سے کپڑے، یورپ میں پرانے کپڑے پہن کے کسی جگہ آنا بہت مشکل ہے. اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے یار بڑا حوصلہ دلایا. مجھے کہتا ہے صحیح سید ہے؟ میں کہا الحمدللہ. کہتا ہے پکے ہو نا؟ آج کل کوئی ہے جب ہونے 100 سال پہلے بننے 150 سال پہلے یہ اس طرح آپ پکے سید ہیں نا؟ میں کہا اللہ کا فضل ہے. ٹبر بھی گواہ ہے کہ سید ہوں، قبر بھی گواہ ہے کہ سید ہوں، شجر بھی گواہ ہے کہ سید ہوں. تو وہ کہنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. شاہ جی زندگی وچ کدے ظالمہ کو ڈرے ہو نا، ان ظالمین اور خاسرین سے کبھی ڈرنا نہ، اور ہمت سے. آپ کے حسین کوئی ڈرے تھے؟ قاسم کوئی ڈرے تھے؟ علی اکبر کوئی ڈرے تھے؟ زینب کوئی ڈری تھی؟ اور سکینہ ننی جن کی قبر آج بھی حوصلہ بانٹتی ہے، اس قافلے کا ایک فرد بھی نہیں ڈرا تھا. آپ سب لوگ عزت، غیرت، حوصلے کے ساتھ جینے کی تدبیر کرو. اللہ آپ کا حامی ہو. آج کا خطبہ تو میرا ختم ہوا اور میں دعا کرنے لگا ہوں. انشاءاللہ تعالی اگلے پیر کو بھی میں اسی موضوع پر گفتگو کروں اللہ پاک کے فضل سے. عنوان کوئی بھی ہو، موضوع یہی ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ میں منظر کا انتخاب قرآن سے کرتا ہوں، تو میں انشاءاللہ قرآن. اب بات یہ ہے، ایک دفعہ پہلی دعا کرو اے الوائی والوں کے لیے، دوسری دعا پیر سید انتصار شاہ صاحب سے ہم کرائیں گے. اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. یا شہباز یار فری ہو کے ہم سن نہیں سکے.